میں ڈاکٹر انجو مارا، ڈپارٹمنٹ آف اردو، ABM کالج، جمشید پور۔ بچوں، آج میں CC5 سیمسٹر 3 CC5 کا کلاس لوں گی، جس میں آج آب حیات کی ادبی اہمیت جو مولانا محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس پر روشنی ڈالوں گی۔ مولانا محمد حسین آزاد شیعہ مسلک کے پیروکار اور اردو کے سب سے پہلے صحافت نگار تھے۔ مقتول مولوی باقر علی کے صاحبزادے تھے۔ ان کی پیدائش 1830 عیسوی کے آس پاس دہلی میں ہوئی۔ ان کا وصال یعنی انتقال 1910 عیسوی کو اپنی چہیتی بیٹی کی موت کے سبب دماغی خلل میں مبتلا ہو کر ہوئی۔ ان کی لکھی ہوئی معمولی سے معمولی درسی کتابوں اور نظم کے مجموعوں سے لے کر ایسے بلند پایہ ادبی کتابیں تک موجود ہیں جن پر اردو ادب ناز کرتی ہے۔ مثلاً دربار اکبری میں عہد اکبر کی تفصیلی حالات پر بحث، آب حیات جس میں مختلف شرح کرام پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ مولانا آزاد کی کتاب آب حیات یقیناً تذکرہ و تاریخ کے موضوعات پر لکھی گئی ان تصنیفات میں سے ایک ہے۔ آب حیات میں آزاد نے خیالات کے طوطا مینا اڑائے ہیں اور یقیناً تحقیقی و تنقیدی نقطۂ نظر سے ان کے بیانات ایسے ہیں کہ جسے اردو ادب کا کوئی تاریخ نگار چاہنے کے باوجود بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اپنی دلکش اور افسانوی انداز بیان کی وجہ سے آب حیات کو ان حلقوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے جو ادب کی تاریخ سے لگاؤ رکھنے کے ساتھ ساتھ انشا پردازی کے جلوہ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ آزاد کی یہ تصنیف دراصل شعراء اردو کے مفصل تذکرہ ہے۔ اس میں شاعروں کے حالات، الطاف حسین حالی کی زندگی اور ان کی شاعری پر مفصل ریویو اور تنقید کی گئی ہے۔ بقول وقار عظیم، یوں تو یہ شاعری کا تذکرہ ہے، لیکن طرز بیان نے اسے بجائے خود شاعری کی ایک کتاب بنا دیا۔ ایک فقرے پر حسن بیان اور دلکشی نثار ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات ایک لحاظ سے یہ متعلقہ دور کی مجلسی اور تہذیبی تاریخ بھی ہے۔ آزاد کا عطیہ یہ ہے کہ انہوں نے قدیم تذکرہ نگار اور جدید تاریخ ادب کے درمیان ایک نئی راہ نکالی ہے۔ آزاد کی تحریر کو رنگین تحریر کہا گیا ہے۔ یہ بات ان کی کتاب آب حیات پر بھی صادق ہے۔ آب حیات کی خصوصیت ناقابل فراموش ہے کہ یہ کتاب تنقید اور انشائیہ پردازی میں ایسا رشتہ قائم کرتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کتاب سے اردو تنقید کو وہ مزاج ملا ہے جو خالص مشرقی مزاج کہلانے کا مستحق ہے۔ مولانا آزاد کی انشائیہ ہی آب حیات کی قوت بھی ہے اور اس کی کمزوری بھی۔ قوت اس لیے کہ اس طرح آزاد نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور کمزوری اس لیے کہ یہ زبان تحقیق و تنقید کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن یہ انشائیہ آزاد ہی کی خوبی ہے جس نے بعض فنی اور تاریخی نقائص کے باوجود آب حیات کو اردو میں ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب بنا دیا ہے۔ بقول بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ شاعروں کا سیرت
اور فرنگی کے حالات اس خوبی سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی زندہ تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آب حیات شورائے اردو کے متعلق جو رائے دیتی ہے، اس میں ایک طرح کی روایت طرازی اور روایت پسندی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسے حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آب حیات ایک مخصوص ادبی مرتبہ رکھتی ہے۔